السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح۔ خلقہ من تراب، جسے اللہ نے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا، فیکن، وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو پھر اللہ اپنے آخری نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، تیرے رب کی طرف سے حق بات یہی ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے، یعنی آپ بھی شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا۔ اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بار بار اس کو سن چکے ہیں کہ نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جو تم کہتے ہو، دلیل جو دیتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے تم اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو اس سے پہلے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ کے تو صرف باپ نہیں ہیں، ان کے تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے۔ اگر تمہارے اس قول کے مطابق کہ ان کے باپ نہیں ہیں تو اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے ہونے چاہیے کہ ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ۔ حالانکہ تم خود ہی انکار کرتے ہو، آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عیسائی نہیں مانتے ہو، تم انکار کرتے ہو، اور عیسیٰ کو صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ تو یہ کون سی بہت حیران والی بات ہے؟ اگر میں نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے پیٹ سے پیدا کیا، اس میں بہت بڑی حیرانی کی کیا بات ہے، جبکہ تم کو معلوم ہے کہ میں نے اس سے پہلے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، انسانوں کی جو پیدائش ہے نا، پیدائش کی 4 شکلیں، وہ 4 شکلیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرد عورت دونوں سے پیدا کیا، مرد عورت دونوں سے پیدا کیا، وہ عام تخلیق، جیسے ہم اور آپ۔ یہ پہلی شکل جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت ماں باپ دونوں سے پیدا کیا، جو پورے دنیا کے عام انسانوں کی پیدائش ہوئی ہے، ایک شکل یہ ہے۔ اور دوسری شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ مرد نہ عورت، یعنی بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، یہ دوسری شکل ہوئی۔ تیسری شکل ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف ماں سے پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، ان کے باپ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ تیسری شکل۔ اور چوتھی شکل جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر عورت کے پیدا کیا، یعنی وہ کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ان کو بغیر عورت کے، بغیر ماں کے پیدا کیا۔ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کے دونوں ہیں، کسی کے کوئی نہیں ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ جو چاہے بھائی، اللہ اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے، اپنی قدرت کا اس آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے صرف لفظ کن کے کہنے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا صرف مٹی کا پتلا بنایا، اور مٹی کا پتلا بنانے کے بعد میں حکم دیا کن آدم ہو جا، فیکن آدم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ اتنا پاورفل ہے میرے بھائیو، تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہیں آدم، تم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہو، یہ صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہیں، تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہوا میرے بھائیو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہمارا صحیح عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، جیسا کہ یہ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، صحیح عقیدہ یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہود لوگ یہ الزام لگائے تھے، یہودی لوگ یہ الزام لگائے تھے کہ یوسف نجار ایک آدمی ہے، مریم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے تو عیسیٰ پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کی بھی تردید کر دی کہ یہ جو یہودی الزام لگاتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے لفظ کن کے ذریعے سے جیسے آدم کو پیدا کیا، ویسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ باپ ٹھہراتے ہیں، جو لوگ اللہ ٹھہراتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل، یہاں بیٹے کی دلیل بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو اللہ ٹھہراتے ہیں، بہت سارے عیسائی نصارہ کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ اللہ ہیں، وہ لوگ بھی دلیل دیتے ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ کل آئے گا۔ لیکن وہ دلیل میں کیا دیتے ہیں، اتنی باتیں آپ سن لیجئے۔ وہ دلیل میں یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اس لیے ہیں کہ وہ بھی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بلکہ وہ دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اندھوں کو، کوڑھیوں کو، بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ معجزہ دیا تھا کہ وہ بھی اندھوں، کوڑھیوں، بیماروں کو شفا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں وہ بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو اور کیا تمہارے گھر میں ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ بھی غیب بتاتا ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں تو اصل میں حقیقت کا سچ مچ کا پرندہ بن کر وہ اڑنے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ، اور تین خداؤں میں سے ایک اللہ کسی بھی قائل۔ تو یہ آ کر کے یہ ساری باتیں جو دلیل دیتے ہیں، یہ ساری باتیں آ کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے، اور یہ ساری باتیں دلیل دے کر کے اللہ کے نبی سے یہ باتیں پیش کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں صحیح ہے، اور دلیل میں یہ ساری باتیں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان کل آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔